فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ صفحہ نمبر 102 کا سوال ہے کہ گناہ نہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ خود کو مضبوط کریں۔ فضیلت اس میں ہے کہ انسان اپنے اختیار سے گناہ نہ کرے۔ سوال، میاں بیوی کے درمیان موجودہ اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، دونوں میں سے جو بھی اختلافات ختم کرنا چاہتا ہو یا کوئی اور شخص اسے چاہیے کہ متعدد مرتبہ متعدد افراد کو صدقہ دیں، علاوہ ازیں ان کے درمیان صلح کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ سوال، خاندان کے درمیان خلوص و محبت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، انبیاء، اولیاء رضوان اللہ علیہم کے علاوہ کسی بھی خاندان کے مرد و خواتین کے درمیان 100% ہم آہنگی اور موافقت کا ہونا ناممکن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اخلاص اور محبت برقرار رہے تو ہمیں صبر، استقامت، درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا ہوگا تاکہ ہمارے خاندان میں محبت اور روحانیت باقی رہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپس میں جھگڑا اور ٹکراؤ ہوگا اور تمام خاندانی اختلافات اسی سے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 103 ہے۔ سوال، ہم رزق روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح موت، قیامت، بہشت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، اسی طرح فرمایا ہے کہ میں ہی اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہوں۔ نجف کے ایک عالم کہتے تھے، میرے لیے رزق روزی کا حصول مشکل ہو گیا تھا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کون سا ہیلا استعمال کروں؟ اسی اثنا میں ایک آواز سنائی دی، ہیلوں کو ترک کر دو۔ سوال، کاروبار کے حصول کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب، کاروبار ملنے تک صبح کی نماز کے بعد اس دعا کا ورد جاری رکھیں۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک، اور اول و آخر میں درود پڑھیں۔ سوال، رزق میں اضافے کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ یہی دعا نماز صبح کے بعد پڑھے۔ جو صفحہ نمبر 104 ہے اس میں یہ دعا دہرائی گئی ہے کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بے نیاز فرما اور اپنے فضل و بخشش کے ذریعے اپنے غیر سے بے نیاز کر دے۔ اول و آخر میں درود پڑھیں۔ سوال، سیر و سلوک اور قرب خدا کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ جواب، سیر اللہ، قرب الہی کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کا پہلا قدم جب خود سازی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اور اس کے مولا خدا جلت و عظمت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا تو حد اقل اپنے اور مولا کے درمیان موجود فاصلے میں اضافہ نہ کرے اور بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اپنے مولا کا قرب حاصل کرے۔ سوال، کتاب میں امام رضا کی زیارت کے مختلف آداب بیان ہوئے ہیں، آپ کی نظر میں کون سا عمل سب سے زیادہ مہم ہے؟ جواب، آداب زیارت میں مہم عمل یہ جاننا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ریفرنس میں کچھ لکھا ہے کہ نمبر 1 منقول ہے، ذکر کو نماز صبح کے بعد 110 بار پڑھا جائے جو رزق کی دعا ہے۔ پھر نمبر 2 مسقول از صاحب کتاب، نمبر 3 منقول از حجت الاسلام استاد سید رضا خسرو شاہی، اور نمبر 4 بہجت عرفان۔ صفحہ نمبر 105 ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے، جناب عالی سے دعا کی التماس ہے۔ جواب، آپ روزانہ یہ دونوں دعائیہ جملے 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اشفہا بشفائک و وعدہا بدوائک و عافہا بعافیتک۔
نمبر 2 بالامام الکاظم فانہا امتوں کا و بنت عبدکا، اے اللہ اس لڑکی کو اپنی شفا کے ذریعے شفا عطا فرما، اپنی دوا کے ذریعے اس کا علاج فرما، اور اپنی عافیت کے ذریعے اسے خیر و عافیت فرما، بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ لڑکی تیری کنیز اور تیرے بندے کی بیٹی ہے۔ سوال: میں نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے بات نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا یہ میرا عمل صحیح ہے؟ جواب: اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی ہے، بصورت یہ کہ اس سے بات چیت میں مراقبت اور نگہداری کا ارادہ کیا گیا ہو۔ ممکن ہو تو قرآن کے ذریعے بات کریں۔ سوال: اولاد نااہل اور والدین کو تکلیف دیتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھے۔ نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ میں ابھی وہ نیکسٹ پیج پہ پڑھتی ہوں کہ آیت کیا ہے۔ اس میں ریفرنس میں لکھا ہے کہ منقول از حجت الاسلام استاد ہادوی طہرانی۔ نمبر 2 ظاہراً قرآن سے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہو اس مناسبت سے قرآن مجید کی آیت پڑھے۔ بعض بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے۔ نمبر 3 لکھا ہے فریاد گر توحید 208۔ تو جو پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ جواب کے والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھے۔ نماز کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ یہ آیت ہے 100 نمبر 106 پہ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا حقیقی مسلمان فرما بردار بندہ بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ فرما بردار امت قرار دے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیات پڑھے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ ہے میرے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا، اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دے، جس دن حساب قائم ہوگا لیا جائے گا۔ تیسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیش رو بنا۔ صفحہ نمبر 107 ہے۔ چوتھی رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائے ہیں، اور یہ کہ میں ایک ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے۔ میرے لیے میری اولاد میں بھی صالحیت پیدا فرما، میں تیری بارگاہ میں توبہ رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیش رو بنا۔ سوال: حقیقی مکاشفات اور بے بنیاد اور جھوٹے دعووں میں کیا فرق ہے؟ جواب: حقیقی مکاشفے پر اس وقت یقین ہوتا ہے جب مدعی اپنے قول و فعل میں سچا ہوتا ہے، جبکہ صفحہ نمبر 108 ہے، جبکہ جھوٹا انسان اپنے قول و فعل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سوال: سب سے اچھا ذکر کون سا ہے؟ جواب: حقیقت کی نظر میں سب سے اچھا ذکر عملی ذکر ہے، یعنی اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں اور یہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اس سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال: میں نے سورہ حمد، توحید اور آیت الکرسی کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، میرے لیے یہ ملکہ نہیں ہوا، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ جواب: اذکار اور اذکارات اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے انسان کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا عمل کس حد تک اس کی خوشی اور حضور قلب کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، اس کا انتخاب کرے۔ سوال: میری عمر 27 سال ہے، صاحب استعداد ہونے کے باوجود حصول علم میں نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتا ہوں، سستی کرتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جواب ہے کہ تحصیل علم کے سلسلے میں دستور پر عمل کریں، کوئی اعتراض ہو تو پوچھیں، مفید علم میں پیش رفت کے لیے تعقیب مشترکہ کو اپنے لیے لازمی قرار دیں، اور ہر فریضے کے بعد دعا پڑھیں، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکہ پڑھیں۔ مفاتیح ریفرنس میں لکھا ہے کہ مفاتیح تعقیبات، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ پوری دعا لکھی ہے، سبحان من لا یعتدی عن اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر۔ صفحہ نمبر 109 ہے۔ سوال حقیر اجتہاد کے عظیم مقام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ مجھے اچھا انسان اور عالم بننے کا بہت شوق ہے، اس وقت میری عمر 33 سال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ درس پڑھنے اور اپنی معلومات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ سوال، دروس میں کامیابی اور اس طالب علم کی اجتہاد کی توفیق کے لیے جو تقریباً 10 سال بطور متوسط کامیاب نہ ہوا ہو، جناب علی کون سا راستہ منتخب فرمائیں گے؟ جواب، نماز شب توفیقات کے لیے چابی ہے، مخصوص تعقیبات کو فراموش نہ کریں۔ سوال، ممکن ہو تو کاروبار کے انتخاب کے سلسلے میں بندے کی رہنمائی فرمائیں۔ جواب، وہ کام منتخب کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہو۔ اگر چند کاموں میں مرضی الہی شامل ہو تو اپنی طاقت کے مطابق وہ کام کریں، اور جو ایمان اور مومنین کے لیے زیادہ مفید ہو۔ سوال، تدریس، کتاب خدا اور تفسیر اہل بیت پہ کام کرنے کے علاوہ کس کام کے ذریعے تقویٰ اور سیر الی اللہ میں مدد مل سکتی ہے؟ جواب، اعتقاد اور عمل میں گناہ ترک کرنے کا مضبوط اور دائمی ارادہ کرنے میں تقویٰ اور سیر الی اللہ میں مدد مل سکتی ہے۔ سوال، لبنان میں کچھ طلباء ہم سے رجوع کرتے ہیں، ہم سے اخلاقیات پر مبنی وعظ و نصیحت کا تقاضا کرتے ہیں، نیز تہذیب نفس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110 ہے۔ جناب عالی سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب، اس سلسلے میں سب سے مفید چیز یہ ہے کہ جو لوگ درس کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، روزانہ ان کے سامنے کتاب وسائل کے باب جہاد میں سے جہاد نفس اور باب حج کے باب میں آداب العشرہ کی اخلاقی شرعی روایت میں سے ایک روایت بیان کریں۔ البتہ اس روایت پر غور و فکر اور جو جان لیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سوال، راہ خدا شناسی کیا ہے؟ ممکن ہے تو رہنمائی فرمائیے۔ جواب، خدا شناسی کا طریقہ خود شناسی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور نہ ہی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرے بھی ہماری طرح ہیں، انہوں نے بھی نہ ہماری اصلاح کی نہ اپنی اصلاح کی ہے، اور نہ ہی ان میں اصلاح کرنے کی طاقت ہے۔ قادر مطلق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی خدا ہے۔ اس کے قرب کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ شکر منعم کے لیے آغاز ہے، اور یہ تکلیف قرب خدا چاہنے والوں کے لیے ہر مٹھاس سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ سوال، بندے نے قرب خدا اور سیر و سلوک کا ارادہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، اگر طالب صادق ہو تو اس کی تمام عمر کے لیے اگرچہ وہ 1000 سال عمر کرے، ترک معصیت کافی اور وافی ہے۔ سوال، برائے مہربانی بتائیں کس طرح خدا و رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت اور اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت کے ذریعے خدا، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ سوال، ہم داخلی اور خارجی پستیوں میں مبتلا ہیں، ہمارا علاج کریں اور اس راہ کو طے کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں۔ جواب، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اس سے خستہ نہ ہوں اور یقین رکھیں کہ یہی آپ کا علاج ہے۔ داؤکم الذنوب و دوائکم الاستغفار۔ سوال، کچھ عرصے سے میں ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، عقل مند شخص اکمل، کامل ترین، اجمل، سب سے خوبصورت، انفع، سب سے زیادہ فائدہ مند اور ادوم، ہمیشہ رہنے والے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ دوسروں کی محبت کے برخلاف اکمل کی محبت بلاؤں اور شرور کو دفع کر دیتی ہے۔ سوال، سوء ظن ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، عادی العادہ، سب سے بڑا دشمن داخلی دشمن نفس ہے، اس کے ساتھ سوء ظن سے پیش آنا دوسروں سے سوء ظن میں مانع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 112 ہے۔ غصے کا کیا علاج ہے؟ جواب، کامل عقیدے کے ساتھ کثرت سے درود پڑھنا غصے کا علاج ہے۔ سوال، صاحب اولاد ہونے کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ جواب، 60 سالہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں لیکن ممکن نہیں ہے۔
امام نے فرمایا 3 دن تک نماز عشاء اور فجر کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورود کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ختم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ تیسری رات، یہ صفحہ نمبر 113 ہے، تیسری رات اپنی بیوی سے مجامعت کرو، بإذن خدا صحیح و سالم فرزند کے باپ بنو گے۔ راوی کہتا ہے اس شخص نے ایسا ہی کیا، ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ وہ صاحب اولاد ہو گیا۔ نمبر 2، حشام کا ایک دربان بہت مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی ایسی دعا بتاؤں جس کے ذریعے تم صاحب اولاد ہو جاؤ؟ دربان نے کہا جی ہاں ضرور۔ امام نے فرمایا روزانہ صبح اور عصر کے وقت سبحان اللہ 10 مرتبہ، استغفر اللہ اور 9 مرتبہ خدا کی تسبیح، یعنی 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ اور 9 مرتبہ خدا کی تسبیح سبحان اللہ کرو، اور 10ویں تسبیح کو استغفار پہ ختم کرو، اور اس طرح کہو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ دربان نے ایسے ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کثیر اولاد عطا کی۔ راوی کہتا ہے میں اور میری بیوی نے بھی اسی روایت پہ عمل کیا اور صاحب اولاد ہو گئے۔ میں نے اور بھی بہت سے بے اولاد افراد کو اس کے بارے میں بتایا۔ نمبر 3، 2 انگوٹھیاں جس میں فیروزے کا نگینہ ہو، اس پر آیت کریمہ کندہ ہو، اس پہ لکھو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میاں بیوی دونوں انہیں اپنے ہاتھوں میں پہنے اور انہیں نجس ہونے سے بچائیں، نتیجہ ملنے تک مذکورہ دونوں روایات خاص طور پہ دوسری روایت پر عمل کرتے رہیں۔ سوال، وہ لوگ جو لا علاج یا سخت امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دستور العمل بیان فرمائیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، نمبر 1، امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی خاک آب زمزم میں ڈالیں، روزانہ صبح شام مریض کو تندرست ہونے تک اس کے چند قطرے پلائیں۔ نمبر 2، متعدد فقیروں کو صدقہ دیں، اگرچہ صدقہ دی جانے والی چیز کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، مریض کی عیادت کے لیے جانے والا ہر شخص اس کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے 1 سے 70 بار جتنا ممکن ہو سکے۔ نمبر 4، مریض 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اشفی بشفائک ودوانی بدوائک وعافنی من بلائک، پھر کہے فانی عبدک وابن عبدک بحرمت الامام الکاظم۔ مریض کو چاہیے کہ نمبر 5، مریض کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد کہے اللہم انی اسألک بحق من راہ و بحق من روی عنہ صلی علی جماعتہم وفعل 115 صفحے پہ لکھا ہے کہ اور اگر کوئی شخص مریض کے لیے دعا کرے تو وفعل بفلاں کہے۔ نمبر 6، مریض کو مقدس مقامات معصومین علیہ السلام کے مزارات وغیرہ کی زیارت کرائیں، اگر اس میں چلنے کی طاقت نہ ہو تو وہاں جانے کی نیت کرے اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی زیارت پڑھے، یا دوسرے لوگ اس کے لیے شفا کی نیت سے زیارت کریں۔ نمبر 7، اس کی شفا کے لیے بار بار حدیث قصہ پڑھیں۔ نمبر 8، اس کے لیے بھیڑ بکری وغیرہ قربان کر کے تقسیم کریں یا اس کی نظر کریں۔ نمبر 9، اس کے لیے بار بار شب بیداری والی راتوں پہ سر پہ قرآن رکھ کر جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کو انجام دیں۔ نمبر 10، وہ نماز اور دعا پڑھیں جیسے عدی بن حاتم نے صحیفہ ثانیہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور دعا کریں۔ سوال، مشکوک غذا کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب، مشکوک اور اس شخص کا کھانا جو حرام سے پرہیز نہ کرتا ہو اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ انسان کو مریض، نمبر 3، اور عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے یا توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ سوال، جس شخص پہ جادو کیا گیا ہو یا نظر لگی ہو، جادو اور نظر ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مندرجہ ذیل چیزوں کی رعایت ان پہ عمل کریں۔ نمبر 1، چھوٹا قرآن ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔
نمبر 2 معوذتین سورۃ الفلق اور ناس پڑھیں، ان کا تکرار کریں۔ نمبر 3 آیت الکرسی پڑھیں، اسے لکھ کر اپنے گھر میں نصب کریں۔ نمبر 4 بار بار 4 قل مخصوص سوتے وقت پڑھیں۔ نمبر 5 اذان کے وقت نسبتاً بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے اس کا جواب دیں۔ نمبر 6 روزانہ نسبتاً بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ سوال، غرور کا کیا علاج ہے؟ جواب، کثرت حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ غرور کا علاج ہے۔ سوال، بندہ وسوسوں کے مرض میں مبتلا ہو، براہ مہربانی اسے ختم کرنے کے لیے میری رہنمائی فرمائیے۔ جواب، کثرت تحلیل وسوسوں کا علاج ہے۔ سوال، بندہ بڑے عرصے سے وسوسوں کے مرض میں مبتلا ہے اور بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہا ہے، میری رہنمائی فرمائیے۔ صفحہ نمبر 117 ہے۔ جواب، کثرت تحلیل وسوسوں کے لیے مفید ہے۔ کثرت تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ سوال، تسکین قلب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، جو شخص خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ضروری امور پر بھی توجہ دو۔ اسے نہیں کہا جاتا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ اسی کی طرف متوجہ اور اسی کی یاد میں رہتا ہے۔ یاد خدا میں مصروف ہونے اور دوسری تمام چیزوں سے غافل ہونے کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے چھوڑتے کیوں نہیں؟ نمازی اگر جان لے کہ جلال خدا اسے کتنا گھیرے ہوئے ہے تو وہ نماز سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ سوال، میں قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، کیا اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے؟ جواب، حقیقت میں علم استاد اور معلم واسطہ ہوتا ہے، اپنے علم پر عمل کرنا اور اسے نظر انداز نہ کرنا کافی ہے۔ وقال ومن عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز کا علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے۔ 118 پیج ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے تو جان لیں کہ آپ نے عمل نہیں کیا، اپنے دن رات کا کچھ حصہ دین علوم کے لیے مخصوص کریں۔ سوال، کیا سیر الی اللہ کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے؟ استاد نہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، علم ہی تیرا استاد ہے، جو جانتے ہو اس پہ عمل کر رہو، جو نہیں جانتے اس کے لیے کافی ہوگا۔ سوال، حقیقی زہد کیا ہے اور انسان کس طرح حقیقی زاہد بن سکتا ہے؟ جواب، زہد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے مالک رہو، ہر کام کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اذن خدا کا خیال رکھو۔ سوال، تبلیغ کے سلسلے میں حقیر کی رہنمائی فرمائیں۔ جواب، مبلغ کو یقین ہو تو وہ کبھی بھی پشیمان نہیں ہوگا۔ مبلغ کو چاہیے کہ لوگوں کو ثقلین قرآن و اہل بیت سے متوسل کرے یا ان کے اتصال کو مزید مضبوط اور محکم کرے۔ آج کل سنی سنائی باتیں بیان کرنا رسم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی باتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا، اور مبلغ تکراری باتیں بیان کر کے تبلیغ کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ احادیث کے علاوہ دینی مسائل کو مستند کتابوں سے بیان کیا جائے اور وہ چیزیں بیان کی جائیں جو عوام الناس کے لیے زیادہ مفید ہوں۔ صفحہ نمبر 119 ہے۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ شیعہ مکتب فکر کی انتہائی معروف اور معتبر کتب سے صحیح ترجمے کے ساتھ بیان ہو تاکہ احسن انداز سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سوال، میں کس طرح پاک ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ پہلے میں گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا، اب پشیمان ہوں، گناہوں کے برے اثرات کو خود سے کیسے دور رکھوں؟ جواب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تمام لوازم کے ساتھ حقیقی توبہ کریں تاکہ کلی طور پر گناہوں کے آثار مٹ جائیں۔ سوال، میں اخلاقی امور کے سلسلے میں نظر و قسم کے ذریعے اپنا ارادہ مضبوط کر لیتا ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد میرا ارادہ سست ہو جاتا ہے، مجھے شکست ہو جاتی ہے۔ جواب، آپ خود کو 1 منٹ بھی خدا کی یاد میں پائیں تو اختیاراً اس سے منصرف نہ ہوں اور غیر اختیاری غفلت اور انصراف کو اہمیت نہ دیں۔ سوال، میں گناہوں میں بہت مبتلا ہوں، کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، احد الحسنین یعنی خلیلی و نوری سے منقول ہے کہ اس ہدف کے لیے مشاہد ثمانیہ مشرفہ، حرمین شریفین، نجف الاشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین، سامرا، مشہد مقدس اور کے مرحومین کو حمد اور سورہ ہدیہ کریں اور دیگر سورہ تمام مقام مقدسہ کے مدفون کو بھی ہدیہ کریں۔ پیج نمبر 120 ہے۔ سوال، مرجع عالی قدر آپ کی خدمت میں خاصیانہ گزارش ہے کہ ہمیں واعظ و نصیحت کریں، شاید ہم آپ کی باتوں کی برکت سے متنبع ہو جائیں۔
جواب مجھے کچھ لوگوں نے واضح نصیحت کا کہا ہے، اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیان کریں اور وہ سنیں اور پھر کبھی کسی اور جگہ دوبارہ ہم بیان کریں اور وہ سنیں، تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حقیر اس سے عاجز ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ام الکلمات ہو اور سعادت مطلقہ کے لیے کافی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ حقیر کی باتوں سے اسے کشف کرنے کے آپ لوگوں تک پہنچوائے۔ عرض یہ ہے کہ خلقت کا مقصد عبودیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبودیت کے حقیقت اعتقاد جو قلبی عمل ہے اور جسمانی عمل میں معصیت کو ترک کرنا ہے، اور ترک گناہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ترک گناہ انسان کی عادت نہ بن جائے، اور یہ حاصل ہوتا ہے مدام میں مراقبت اور ہر حال ہر زمان ہر مکان میں یاد خدا میں رہنے سے۔ سوال، جناب عالی کی نظر میں استجاب دعا کی کیا شرائط ہیں؟ جواب، معصیت کو ترک کرنا استجابت دعا کی شرط ہے۔ اوفی بعہدکم، یعنی میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ صفحہ نمبر 121 ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بعض اوقات مصلحت دعا کے جلدی قبول نہ ہونے میں ہوتی ہے، بعض اوقات مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ دعا کسی اچھی چیز میں تبدیل ہو جائے۔ دعا کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی، جبکہ اہل یقین اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوال، کچھ سالوں سے میں اپنے امور میں مشکلات کا شکار ہوں، راستے مجھ پر بند ہو گئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں لیکن کوئی راہ نہیں نکلتی۔ جواب، کامل عقیدے کے ساتھ کثرت سے استغفر اللہ کہیں، مشکلات حل ہونے سے پہلے ضروریات اور واجبات کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو اس ذکر سے منصرف نہ کرے، بلکہ مشکلات ختم ہونے کے بعد بھی ذکر جاری رکھیں۔ اگر مشکل حل نہ ہو تو جان لیں کہ یا آپ نے اسے ادامہ نہیں دیا یا پھر کامل عقیدے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ پیج نمبر 122 ہے کہ سوال، شہوت پر مبنی گناہ سے نجات کے لیے کیا کریں اور ان سے کس طرح نجات پائی جا سکتی ہے؟ جواب، کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے اپنی غذا کم کریں، محرک غذاؤں سے پرہیز کریں، رات کے وقت اور طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے وقت چہل قدمی کریں، آلودگی سے پاک فضا میں ورزش کریں، غیر اخلاقی مناظر دیکھنے اور ان کے بارے میں سوچنے سے گریز کریں، کم خرچ ازدواج کے لیے اقدام کریں، مہربان خدا کی بارگاہ میں توبہ اور تضرع کریں، اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف سے متوسل ہو کر خدا سے گناہ سے بچنے کی دعائیں کریں۔ سوال، سچے خواب دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، سچے خواب دیکھنے اور روح کی پاکیزگی کے لیے سچ بولنا بہت مؤثر ہے۔ سوال، لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی دستور العمل بتائیے۔ جواب، ہم بعض اوقات شریعت کے آسان اور واضح احکامات پر عمل نہیں کرتے جنہیں ہم جانتے ہیں، اور اخلاق و تربیت کے مشہور اساتذہ کے پاس جا کر ان سے سنگین اور اپنی ضرورت سے بالا ترین چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، پہلی کلاس میں ہوتے ہیں اور 7ویں کلاس کا کام طلب کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے معنوی کمال اور درجات تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ صفحہ نمبر 123 ہے۔ کاش ہم جانتے کہ ہمارے دین اور دنیا کی اچھائی انبیاء، اولیاء، قرآن اور اطرت کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ سوال، جناب عالی کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے استفادے کے لیے کوئی جامع دستور العمل بیان فرمائیں۔ جواب، حلال اور حرام امور میں ہمیشہ خدا کو یاد رکھیں، یعنی جامع اور مانع دستور العمل ہے۔ سوال، ہم کس طرح اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو برقرار رکھیں اور ان میں اضافہ کریں تاکہ تھوڑا رونے کے بعد خشک ہو جائیں؟ جواب، آنسوؤں کا خشک نہ ہونا مطلوب نہیں، بلکہ خوف خدا سے ملاقات کے شوق اور اولیاء اللہ کے مصائب پر ہونا مطلوب ہے۔ سوال، تمام کاموں اور عبادات میں اخلاص کو فراموش نہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، عبادات اور دیگر کاموں میں اختیاراً خدا اور یاد خدا کے علاوہ کسی چیز کو نہ آنے دیں، اسی میں انسان کی سعادت ہے۔ یعنی جب آپ نے خدا کو یاد کر لیا تو اختیاراً اسے فراموش نہ کریں، یہ حالت آہستہ آہستہ بڑھے گی اور آپ اپنے تمام امور میں خدا کو یاد رکھیں گے۔ سوال پیج نمبر 124 ہے کہ سوال، آپ قنوت میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جواب، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔
اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا واغننا عمن بسواک وانصرنا علی من عادانا واقضی حوائجنا یا لطیف اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل لهم الفرج وفرج عن شیعتهم واخذل من عاداهم یا اللہ محمود یا ارحم الراحمین۔ ریفرنس میں لکھا ہے کہ حضرت استاد قدسرہ نے امریکہ کے عراق پر حملے کے بعد اپنی دعا قنوت کو تبدیل کیا اور یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم شغل الظالمین بالظالمین واجعل المؤمنین والمسلمین السالمین الموفقین بطاعتک فی عافیت منک انک علی کل شیء قدیر انک ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ محمد۔ اور نماز عصر اور عشاء کے قنوت میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم نجنا وجمیع المؤمنین والمؤمنات من الآفات والامراض والہلاکات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرج الساعۃ یا رؤوف یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ صفحہ نمبر 125 ہے۔ سوال جناب علی کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمیں کوئی ذکر بتائیں۔ جواب: کوئی بھی ذکر عملی ذکر سے بڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی عملی ذکر اعتقاد اور عملیات میں ترک معصیت سے بڑا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مراقبہ دائمیہ کے بغیر صرف قول مطلق سے ترک معصیت حاصل نہیں ہوتا۔ سوال: ہمیں واضح و نصیحت فرمائیں۔ جواب: میں نے الف کہا، اس نے کچھ اور کہا۔ میں نے کہا گھر میں اگر کوئی ہے تو اس کے لیے ایک ہی حرف کافی ہے، بارہا کہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ جو شخص جانتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والے کا خدا ہم نشین ہوتا ہے، اس کے لیے واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے معلوم ہے کہ جو چیز وہ جانتا ہے اسے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو نہیں جانتا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا اور آخرت کی سعادت کس چیز میں ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جواب: بڑے چھوٹے سب جان لیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اور بندگی اعتقادات اور عملیات میں ترک معصیت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بات جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس سے وقت تک احتیاط کرو جب تک کہ اس کے بارے میں جان نہیں لیتے۔ اس صورت میں تمہیں کبھی بھی پشیمانی اور حسادت نہیں ہوگی۔ جو شخص اس بات کا مضبوط ارادہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ یہ صفحہ نمبر 126 مکمل ہو گیا۔ میں نے یہ صفحہ نمبر 125 مکمل کیا ہے۔ اب نیکسٹ ریکارڈنگ صفحہ نمبر 126 سے شروع ہوگی۔